ناظرین، دنیا میں ہر طرح کے اچھے اور برے لوگ موجود ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ برے سے برے آدمی کو کوئی ایسی بات دل کو لگ جاتی ہے جس سے اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں ایسی ہی ایک عورت کی داستان سنا رہے ہیں جو کہ گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، جس کو ایک نوجوان کی ایک بات نے گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ آئیے آپ کو اس عورت کی کہانی اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ میں حد درجہ آزاد لڑکی تھی، حتیٰ کہ میں پڑوسی نوجوانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی رہتی، انہیں ملاقات پر اپنے ساتھ باتوں میں مصروف رکھتی تھی۔ میں نہایت ذلت میں گر چکی تھی، نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے اکثر موبائل فون استعمال کرتی۔ مجھے کبھی عبادت کے ساتھ دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی کبھی میں نے نماز پڑھی تھی۔ ایک دن راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تو میں کھڑی ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی کہ گزرنے والی گاڑیوں میں سے کوئی رک جائے اور میری مدد کرے۔ کچھ دیر میں اسی طرح کھڑی رہی، حالانکہ میرے ایک اشارے پر ہر نوجوان کھڑا ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مجھے دیکھ کر گاڑی سے اترتے اور میری حالت دیکھ کر مدد کرنے کی بجائے فوری چلے جاتے۔ بعض لوگ رک کر میری مسکراہٹوں کو دیکھ کر مسکراتے، میرے جسم کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیتے اور چلتے بنتے۔ تاہم ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور اس سے ایک نوجوان اترا۔ اس پر دینداری کی علامت نمایاں نہ تھی، بس ایک عام سا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ میں تعجب میں پڑ گئی کہ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں اور پوری تندہی سے میری گاڑی درست کرنے لگا ہے۔ میں حیران و ششدر تھی کہ اس نے میرے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی دوسرے نوجوانوں کی طرح لطف و محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں نے خود کوشش کی کہ اس سے نرم و ملائم باتیں کروں اور مسکراہٹوں کے پھول اس پر بکھیروں، مگر اس کا رد عمل بالکل ٹھنڈا تھا۔ اس کے ہاں کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا اور گاڑی درست کر دی تو صرف ایک بات کہی، اے بہن، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے، خود کو پردے میں چھپا کے رکھو۔ یہ کہہ کر وہ جوان چل دیا، مجھے وہیں بت بنا کر چھوڑ گیا۔ میں مدہوشی میں اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی، پھر خود سے سوال کرنے لگی، اس نوخیز نوجوان کے شباب اور مرد ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ یہ نہ صرف یہ کہ وہ صرف میرے حسن اور ناز و نخرہ کی فتنہ انگیزی سے محفوظ رہا، بلکہ مجھے الٹا یہ نصیحت کر رہا ہے کہ میں پردے میں رہوں۔ پورے راستہ میں خود سے یہی سوال کرتی رہی، وہ کون سی قوت ہے جس نے اس نوجوان کو قابو کر رکھا تھا، جس نے اسے میرے قریب نہیں آنے دیا، اور جو کچھ وہ کہہ گیا تھا میں اس پر بھی مسلسل سوچ بچار کرتی رہی۔ میں خود سے کہہ رہی تھی کہ میں درست راستے پر چل رہی ہوں یا ہلاکت کی راہ پر قدم اٹھا رہی ہوں۔ اسی تعجب کی کیفیت میں گھر تک پہنچی۔ اس دن گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو تھوڑی دیر بعد بہنوئی آ گیا۔ وہ مجھے چاہتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ لطف و محبت کا انداز اختیار کیا اور حسب عادت میں بھی اسے جواب دیتی رہی۔ مقابلہ میں پیار اور محبت کا اظہار کیا، مگر زبانی اور نظروں سے ہی اظہار کیا۔ اس نے جب میرے ساتھ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے اس نوجوان کی بات یاد آ گئی۔ میری طبیعت اس کام کے تجربہ کے لیے تیار نہ ہوئی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ میں برائی پر آمادہ نہ ہوئی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور آخر میں نے اس بھیڑیے سے جسم کو صحیح سلامت بچا لیا، مگر طبیعت بوجھل تھی، سجھائی نہ دیتا تھا میں کیا کروں، اور جس راہ پر میں چل رہی ہوں اس کی انتہا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں جس غم کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی اس کی راحت کی جستجو کر رہی تھی۔ فلموں، گانوں، داستانوں
اور افسانوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو میری پریشانی ختم کر سکے۔ میں کئی ہفتے بیمار رہی۔ اس کے بعد میری ایک ایسی نوجوان لڑکی سے آشنائی ہوئی جو دین اسلام کی خوگر تھی۔ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی نصیحت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی نماز کے ساتھ ہی مجھے ایسا آرام و راحت حاصل ہوئی کہ اس سے پہلے اس کا کبھی تجربہ نہ ہوا تھا۔ اب میں نے نماز پر ہمیشگی کرنا شروع کر دی اور درس قرآن میں حاضر ہونے لگی۔ میں نے باقاعدگی سے تلاوت اور سختی سے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے گھر والے حیران تھے کیونکہ انہوں نے آج تک مجھے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن سے آج تک میں ہدایت کی راہ پر چل رہی ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا طریقہ اپنایا ہوا ہے اور میں نے گمراہی اور ضلالت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب تو میں خود درس دیتی ہوں اور توبہ کے فوائد بتاتی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر ہدایت کی راہ آسان کر دی ہے۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس کے ذریعے نیکیاں کمال پاتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ عورت تھی جو گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک راہ چلتے نیک نوجوان کی نصیحت نے اس کی زندگی بدل دی۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کی نصیحت کریں اور برائی سے روکیں۔ کیا پتہ ہمارے اس عمل سے کوئی بندہ برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چل پڑے۔